ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو متنبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی حکومت جھوٹے فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ اپنے ٹویٹر بیان میں جناب عمران خان نے کہا کہ بھارتی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS سے متاثر نریندر مودی کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق نظریہ واضح ہو چکا ہے، جس نے مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر کے کشمیری عوام کو حق خود ارادت سے محروم کیا۔ مودی حکومت کشمیری بچوں اور خواتین پر پیلٹ گنز جیسے مہلک ہتھیار استعمال کر کے غیر انسانی سلوک کر رہی ہے۔ غیر انسانی لاک ڈاؤن سے کشمیری عوام کو بنیادی اشیاء اور ادویات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو قید اور مواصلاتی رابطے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے۔ عوامی مجلس عمل نے تنظیم کے بانی رہنما میروائز مولوی محمد فاروق اور 21 مئی 1990 کو حول سری نگر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے 35 افراد کی 30ویں اور خواجہ عبدالغنی لون کی 18ویں برسیوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں جو پروگرام منعقد کیے جاتے تھے وہ رواں برس ملتوی کیے جاتے ہیں۔ کشمیری عوام ماہ مقدس کے عشرِ نجات کے آخری ایام میں 1931 سے لے کر آج تک جام شہادت نوش کرنے والے جموں و کشمیر کے فرزندوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما عبدالصمد انقلابی نے گندنا ڈوڈا میں شہید کشمیری نوجوان طاہر احمد بٹ کو خراج عقیدت بھارتی فوجوں کے ہاتھوں لوگوں پر تشدد اور 3 منزلہ عمارت کو بارودی مواد سے زمین بوس کرنے کی کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے نام پر گزشتہ 2 ماہ کے دوران مسلط کردہ لاک ڈاؤن کے باعث کشمیری معیشت کو 8 ارب 41 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچ چکا ہے، جبکہ گزشتہ برس 5 اگست مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کشمیری معیشت زبوں حالی کی شکار اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ موجودہ لاک ڈاؤن سے صحافتی حلقے بھی تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے شدید متاثر ہیں۔ معروف بھارتی مصنف اور مورخ رام چندر گوہا کا کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا وائرس کا بحران مسلم مخالف جذبات اور اسلامو فوبیا کو ہوا دینے کا موقع بن گیا ہے۔ شمالی اور مغربی بھارت کے بڑے حصوں میں مسلم مخالف جذبات خود بھارتیوں کے لیے پریشان کن پہلو ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بدقسمت بھارتی حکمرانوں کے ذہنوں سے جنگی جنون کا بھوت اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسی قبیل سے تعلق رکھنے والی بھارتی فوجی سربراہان بھی حاضر سروس ہوتے ہوئے اپنے پڑوسی ملک پاکستان کو دھمکیوں پر دھمکیاں دیتے رہے۔ یہ سلسلہ آج بھی حسب سابقہ جاری ہے، لیکن انہی بھارتی فوجی سربراہان میں سے بعض ایسے بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے بھارتی حکمرانوں کو ایسی سوچ سے باز رہنے کا بھی کہا تھا، لیکن جہاں دماغوں پر جنگی جنون سوار ہو وہاں ایسی کوئی بات سمجھ نہیں آیا کرتی۔ بھارتی حکمران آج بھی اسی سوچ کے ذریعے خطے کو بدامنی کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارتی حکمرانوں کو خبردار کرتے ہوئے ایسی کسی بھی کوشش اور سازش کو مسترد کر دیا ہے۔ اور ویسے بھی اگر بھارتی حکمرانوں کی کھوپڑی میں دماغ نام کی کوئی شے ہوتی تو انہیں 27 فروری 2018 کا دن یاد ہوتا، جب 2 بھارتی MiG طیاروں کو پاکستانی شاہدوں نے زمین بوس کر کے بھارت کو باور کرایا تھا کہ ایسی کسی بھی کوشش کو پاکستان کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا۔ بھارتی حکمرانوں کو بات بتانا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ ان حالات میں بھارتی عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے حکمرانوں کو ایسی حماقتوں سے باز رکھنا چاہیے، ورنہ بھارت کو وہ دن دیکھنا پڑیں گے جب بھارتی حکمران اور بھارت دنیا بھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔